الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإلهكم إله واحد. تم سب کا معبود ایک معبود. پوری انسانیت کا، پورے عالم انس و جن کا، عالم ملائکہ کا، جتنے مکلفین ہیں اور جتنی مخلوقات جو اپنے اپنے انداز سے اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحریف بیان کرتی ہیں، سب کا مستحق، سب کا معبود حقیقی ایک اللہ ہے. یہ دو ارکان ہے، لا الہ الا اللہ. صرف لا الہ یہ توحید نہیں ہے، صرف الا اللہ یہ توحید نہیں ہے. جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ رکھیں. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الى قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلم. تم جو بھی کوئی یا جو کچھ بھی خرچ اللہ کے راستے میں کرتے ہو، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، قلیل یا کثیر، کم یا بیش، تھوڑا یا زیادہ، او نذرتم من نذر یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کوئی سی بھی نذر مانتے ہو، چھوٹی یا بڑی نذر جس کو تم اپنے ذمہ لازم اور واجب کر لیتے ہو، حالانکہ وہ شرعاً واجب نہیں ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اتنے مال صدقہ کروں گا. میرا بچہ بیمار ہے، اگر اللہ نے اس کو شفا دے دیا تو میں 10,000 روپے صدقہ کروں گا. یا ایسا ہو گیا تو میں 15 روز نفلی روزے رکھوں گا. تو اگر بچہ اچھا ہوتا ہے تو آپ کو نذر کی وفا لازم ہوگی، آپ کو روزہ رکھنا ہوگا. یا جو مال خرچ کرنے کا آپ نے وعدہ کیا ہے یا جس کی آپ نے ذمہ داری لی ہے، اپنے کو مکلف کیا ہے، وہ پورا کرنا ہوگا. حالانکہ نذر کی وجہ سے کوئی چیز حاصل ہوتی نہیں ہے. اگر بچہ اچھا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ہوا ہے اور اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اچھا ہونا. کہا گیا کہ نذر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس صرف بخیل کے مال کے نکلنے کا ذریعہ ہے. تو علی الاقل اس کا درجہ جو ہے وہ کراہت کا ہے. تو نذر ماننی نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی نے مان لی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس کی آرزو پوری کر دی تو اس پر اس نذر کی وفا لازم ہے. فإن اللہ يعلمه. تو جو بھی تم قلیل یا کثیر خرچ کرتے ہو یا جو بھی نذر مانتے ہو، اپنے ذمے کوئی چیز کو واجب کرتے ہو، بشرطے کہ وہ اللہ کی اطاعت کی نذر ہو. کیونکہ حدیث ہے من نذر ان یطیع اللہ فلیطع. جو کوئی اللہ کی اطاعت کی نذر مانے تو وہ اس کو نذر پوری کرنا ہے. ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ. لیکن اگر کسی نے معصیت کی نذر مانی ہے تو معصیت کی نذر جائز نہیں ہے پورا کرنا. اس کی پورتی واجب کیا جائز نہیں ہے.
لیکن اب علماء نے کہا اس سے نکلنے کے لیے کیوں مانا تھا غلط نظر، تو حنابلہ کے نزدیک ہے کہ کفارہ دینا پڑے گا قسم کا، اور شوافی کے یہاں کی کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا، بس معصیت کا کام مت کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ تم نے کیا مانا ہے، کیا نفقہ خرچ کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہے۔ اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو اللہ اس پر تم کو اجر جزیل عطا کرے گا، ثواب عطا کرے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس جملے کا کیا تعلق ہوا اس سے؟ آیت کا اختتام ہے کہ تم جو بھی کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا جو سی بھی نظر مانتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اس پر تم کو ثواب دے گا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بڑی زبردست مطابقت ہے، یعنی اگر تم نے مال خرچ کیا لیکن ناجائز راستے میں خرچ کیا، مال ایسی جگہ پہ جہاں خرچ کرنا واجب تھا وہاں تم نے خرچ نہیں کیا، نفقہ واجبہ نہیں دیا، بیوی کو ہو بال بچے کو نفقہ ہو، بال بچے کا نفقہ ہو وہ نہیں دیا، یا تمہارے مال میں زکوٰۃ نکل رہی تھی واجب تھی وہ تم نے زکوٰۃ نہیں دیا، اور جو نذر تم نے مانی تھی اور جس کی تکمیل تم پر واجب تھی تم نے اس نذر کی تکمیل نہیں فرمائی، نہیں کی، تو تم عادل ہوئے کہ ظالم ہوئے۔ جہاں نفقہ تم پر واجب تھا اس جگہ پہ تم نے خرچ نہیں کیا، اور جو نذر تم نے اپنے ذمے لگا رکھی تھی اس نذر کی وفا نہیں کی تو تم ظالم بنے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ظالم تو مشرک کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پر مشرکوں کو مسلمانوں پر غلبہ نصیب کرتا ہے۔ جنگ احد میں کیا ہوا؟ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر غلبہ نصیب کیا، 70 مسلمان شہید ہوئے اور بہت سارے زخم خوردہ واپس آئے۔ اس طریقہ سے ہم دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں کفار مسلمانوں پر چڑھے ہوئے ہیں، تو اس ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے، تو پھر ان کی مدد کیسے ہو رہی ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی سزا۔ احد میں بھی جو فتح ہوئی مشرکین کی، وہ مسلمانوں کی حاصل شدہ فتح شکست میں بدلی۔ جس حساس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو رکھا تھا، جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے تو وہ سب جو اس محاذ پر تھے سینسیٹیو پلیس پر، وہ سب وہاں سے چھوڑ کر کے بھاگے، صرف 10 بندے رہ گئے تیر انداز، باقی 40 چھوڑ کے چلے آئے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم کو چڑیا بھی اچک لے جائے، ہماری فتح ہو یا ہار، جیت ہو یا ہار، ہم کو چڑیا بھی اچک کر کے لے جائے تو تم کو اس محاذ کو نہیں چھوڑنا، یہ بہت سینسیٹیو پلیس ہے، دشمن ادھر سے آ کر حملہ آور ہو سکتا ہے پیچھے سے۔ لیکن اس امر نبی کی، ایک سنت نبی کی، ایک حکم نبی کی مخالفت کے نتیجے میں ہاری ہوئی بازی مسلمان، جیتی ہوئی بازی ہار گئے اور 70 مسلمان خاک و خون میں دبا گئے، جام شہادت نوش کیا۔ ایک تو یہ وجہ کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہمارے خلاف قوت دے رہا ہے اور ان کی مدد ہو رہی ہے ہمارے خلاف، اور ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ خود ان ظالموں کی، ان مشرکوں کی ہلاکت کا سامان بن رہا ہے۔ مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، غالب ہو رہے ہیں، پھر دوبارہ حملہ آور ہوں گے، غالب ہوں گے، یہاں تک کہ انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان اللہ سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر کے جب متحد ہوگا تو پھر والعاقبۃ للمتقین، انجام متقیوں کے لیے ہوگا، پھر مسلمانوں کے ہاتھوں وہ ہلاک ہوگی۔ تو اس طریقے سے گویا فتح دے رہا ہے شروع میں تاکہ ان کی لالچ اور مسلمانوں میں بڑھے، اور مسلمان جب اپنے عقائد اعمال کی اصلاح کر کے توبہ استغفار کر لیں گے، اور پھر جب مسلمان سے ان کی جنگ ہوگی تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے گا، اور اس طریقہ سے ان کے ذریعے کافروں کی پٹائی ہوگی اور ان کی ہلاکت ہوگی۔ چلیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے کو دکھا کر کرو، علانیہ طور پر کرو تو یہ بھی اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر صدقے کو چھپا کے کرتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو لے جا کر ہاتھ میں اس کے دے دیتے، صرف نکالنا ہی نہیں ہے بلکہ فقیروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، یا نہیں تو آپ کسی کو مکلف کیجئے، کسی امانت دار ثقہ شخص کو، امین کو، جو زکوٰۃ کے پیسے لے رہا ہے، آپ کہیے کہ یہ رقم 50,000 روپے کی زکوٰۃ کی ہے، آپ اس کو فقراء اور مساکین کو پہچان کر کے ان تک پہنچا دیے۔ اگر اطمینان ہے تو
اور نہیں تو خود سے ذمہ داری. یہ نہیں کہ اٹھا کر کے کسی کے بھی حوالے کر دیا لو مولوی صاحب دے دینا اور معلوم نہیں کہ صاحب مولوی صاحب ہمارا دار ہے کہ ہمارا دار نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا سب سے بڑا مستحق اپنے آپ ہی کو وہ سمجھتا ہے. اللہ جانے کیا معاملہ ہے. تو اس لیے وہ پہنچانے کی ذمہ داری فقیروں تک آپ کی اصل مال نکال دینا کافی نہیں ہے. کہا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، فقیر کو لے جا کر دو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے. اس کو زکوٰۃ کی رقم کو مستحق تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. دکھا کر کے بھی دینا اچھا ہے لیکن چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. کیوں زیادہ بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اور اس لیے بھی کہ جس آدمی پر آپ صدقہ کرتے ہیں اس کو بھی پردہ آپ دے دیتے ہیں، اس کو بھی لوگوں کے سامنے آپ گویا ظاہر نہیں کرتے ہیں. آؤ بھائی فلاں صاحب آؤ یہ 10,000 روپے زکوٰۃ کے لے لو. وہ بیچارہ لے بھی رہا ہے، شربا بھی رہا ہے. اگر یہی چھپ کر کے آپ دیے ہوتے تو اس پر اس کی پردہ پوشی ہو جاتی، اس کا بھرم رہ جاتا. سمجھا؟ تو بہتر ہے. اور حدیث میں بھی ہے نا کہ 7 لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ خوش نصیب 7 خوش نصیبوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا قیامت کے دن. اس میں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس میں ایک شخص ہے وہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اتنا سری طور پر اتنے چھپ کر کے اس نے یہ کیا، صدقہ کیا دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ کس کو دیا. مبالغے کی حد ہو گئی. کیا آدمی کا جسم نہیں جانے گا؟ ہم جو دے رہے ہیں تو کیا ہمارے اعضاء نہیں جانے گا کس کو دے رہے ہیں؟ لیکن حد ہو گئی مبالغے کی کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی اگر کوئی بغل سے بھی جا رہا ہے تو گزرنے والوں کی مٹھی میں ایسے جیب میں ڈال دیا کہ بغل والے کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کہا کس کے جیب میں کیا ڈال دیا. رات کی تنہائی میں جا کر کے دے آئے کہ کوئی نہ دیکھے. تو بہتر ہے صدقہ سری کرنا. لیکن بعض علماء نے کہا کہ فرض صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو تو اس کو دکھلا کے دو تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ بھائی زکوٰۃ دینی چاہیے، حساب کر کے دو. اور نفلی صدقہ ہے تو اس کو چھپا کر کے دو. لیکن بہتر ہے کہ نفلی ہو یا فرضی ہو. جیسے وہ قیاس کرتے ہیں نماز پر، جیسے فرض نماز باجماعت ادھر مسجد میں آ کے پڑھو یہ افضل ہے، اور نفل نماز گھر میں جا کے پڑھو وہ افضل ہے. تو اسی طریقے سے فرض صدقہ دکھا کے دو تاکہ دوسرے تمہاری اقتدا کریں، اور نفلی صدقہ چھپا کر کے دو. اچھا، یہ بھی ایک توجیہ ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفلی صدقے میں بھی کبھی انشاءاللہ اگر نیت اچھی ہے تو دکھا کے دینے میں کوئی حرج نہیں. ایک آدمی ہے کہ ہمیشہ ہزاروں لاکھوں خرچ کرتا ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں، سمجھا. لیکن عام آدمی سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ خیر صاحب رؤوف صاحب یہ صدقہ نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی اعلان ہوتا ہے یہ صدقہ نہیں کرتے. سمجھا کہ نہیں؟ ان کے تعلق سے غلط نظریہ قائم ہے لوگوں میں کہ آدمی بہت بخیل معلوم ہوتا ہے، جب بھی اعلان ہوتا ہے چپکے سے چلا جاتا ہے. حالانکہ وہ کسی کے ذریعے سے اس نے لفاف میں بند کر کے بندہ اللہ 1 لاکھ روپیہ مسجد کو بھیج دیا، کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن لوگ خواہ کے لیے اس سے بدظن ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ سے ملامت کو دور کرنے کے لیے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کچھ پیسہ کبھی کبھی لوگوں کے سامنے مجلس میں بھی دے دے. تو علماء نے کہا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تاکہ آدمی اپنے سے ملامت کو دور کرے، عیب کو اپنے سے دور کر سکے. بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اعمال میں بعض اعمال بعض سے افضل ہوتے ہیں، بعض اعمال بعض سے افضل ہوتے ہیں. جیسے چھپا کر کے صدقہ دینا افضل ہے، تو اعمال میں بعض اعمال بعض سے افضل ہے. اب یہ فضیلت یا افضلیت کئی اعتبار سے ہوتی ہے. جن سے عبادت کے اعتبار سے، عبادت کی جنس میں عبادت بہت طرح کی ہے لیکن نماز اس میں سب سے افضل عبادت ہے. اچھا، نوع عبادت کے اعتبار سے نمازی کے اندر 2 نوع ہے، ایک فرض ہے اور ایک سنت. 2 کوالٹی ہے نماز کی، ایک واجب اور ایک سنت، فرض اور سنت. تو فرض افضل ہے کہ سنت افضل ہے؟ فرض. وما تقرب الی عبدی احب الی مما افترضته الیہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ فرض ادا کرتا ہے، اور پھر فرض ادا کرنے کے بعد ہمیشہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا بڑا مقرب بن جاتا ہے
پھر تو میری توفیق اس کو ایسی شامل حال ہوتی ہے کہ آنکھ سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ کو دیکھنا پسند ہے، زبان سے وہی بولتا ہے جو اللہ کو بولنا پسند ہے. جی تو نوافل کی کثرت ہونی چاہیے، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اب پھر اگر کوئی اس سے لڑائی کرتا ہے، اس سے جھگڑتا ہے، تو سمجھو کہ اللہ سے جھگڑتا ہے. جی اس کو کہا گیا اللہ کا ولی. اب نماز ہی نہیں پڑھتا، کہتا نماز اس سے معاف ہو گئی، ساقط ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت پہ کہے الصلاۃ وما ملکت، لیکن یہ پیر میاں کو لیے نماز معاف ہو گئی. اتنے بڑے بزرگ ہو گئے کہ ان کے لیے نماز معاف ہو گئی. جی بہت بڑے ولی ہے، بہت بڑا شیطان ہے وہ، ولی نہیں ہے. جی تو یہ ہوئی بات، افضلیت ہوئی کہ نماز زکوٰۃ اور دوسری عبادتوں سے افضل، اسی میں فرض اور واجب جو ہے نوافل سے افضل. کبھی ہوتا ہے عمل کرنے والے کی حیثیت، وہ بھی اس کے عمل کو افضل کہتی ہے. وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے. عبد الرحمن بن عوف جیسے قدیم الاسلام صحابی کو خالد بن ولید جیسے سیف اللہ نے بات کچھ کڑی کہہ دی، سخت کہہ دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا فروختہ ہوئے اور کہا ان کو، خالد بن ولید کو، لا تسبوا اصحابی، میرے ان پرانے ساتھیوں کو برا بھلا مت کو گالی مت دو. تم اگر احد پہاڑ بھی صدقہ کر دو گے، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو گے، تو ان کے 10 چھٹاک اور آدھے چھٹاک 5 چھٹاک کے برابر جو خیرات کرنے کا ثواب بھی نہیں پا سکتے. تمہارا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا اور ان کا 10 چھٹاک، مد، ایک مد 2.5 کلو کا اگر ایک ساحل 4 مد کا ہوتا ہے تو 10 چھٹاک، سمجھا، یا 12 چھٹاک اگر 3 کلو کا ہوتا ہے تو سمجھ رہے ہو. تو ایک مد یا آدھا مد جو خیرات کرنے کے برابر تمہارے وہ پہاڑ کا ثواب نہیں ہوگا. تو عمل کرنے والے کی بھی نوعیت ہوتی ہے. اسی طریقہ سے وقت، اعمال صالحہ کا وقت بھی ہوتا ہے. اب 10 ذی الحجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، العمل الصالح احب الی اللہ من 10 الاواخر، کیا ہے کہ 10 ذی الحجہ میں اللہ رب العالمین کو کوئی بھی عمل اتنا پسند نہیں جتنا کہ 10 ذی الحجہ میں کرنا عمل پسند. ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کوئی دن نہیں ہے، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کو عمل کرنا 10 ذی الحجہ سے کے عمل سے زیادہ محبوب ہو. تو 10 ذی الحجہ میں اگر آپ عمل کریں گے تو وہ سب سے افضل دن ہے. اور اسی طریقے سے رمضان میں لیلۃ القدر ہے، تو ماشاءاللہ ایک رات کی عبادت اگر لیلۃ القدر پا لیا تو 1000 راتوں کی عبادت سے، 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے. ابھی دیکھیے وہ رات کی افضلیت کتنی ہے عبادت کے اندر. تو زمانے میں بھی وقت کے حساب سے بھی اعمال کی افضلیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے جگہ کے اعتبار سے مکہ معظمہ میں جا کر اگر یہی نماز پڑھتے آپ عشاء کی تو 1 لاکھ نماز کے برابر ثواب ملتا. وہ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو 1 وقت کی نماز کا ثواب مل رہا جی. لیکن ایسی 1 لاکھ عشاء ہوتی، ایک عشاء وہاں کی 1 لاکھ عشاء یہاں کی ہوتی. وہ آپ غور کیجیے. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ اعمال کے اندر فضیلت ہوتی ہے. اور اعمال کے اندر فضیلت ہونا گویا عمل کرنے والے کے اندر فضیلت ہونے کی دلیل ہے. ظاہر ہے کہ جو فرد یہاں پڑھتا ہے، جو گھر میں پڑھتا ہے، تو عمل افضل ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو مکے میں نماز پڑھ رہا ہے وہ آدمی، اس کی نماز بھی افضل ہے، وہ بندہ خود بھی ہم سے افضل ہوا کہ نہیں ہوا. بھائی اعمال افضل ہوں گے تو عمل کرنے والا بھی تو افضل ہوگا. اسی سے معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی اور ایمان گھٹتا بھی ہے. ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اطاعت سے، اور اطاعت کی جتنی کمی ہوگی اور معصیت کی جتنی کثرت ہوگی، ایمان اتنا ناقص اور ڈیمیج ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، صدقہ دکھا کر کے یا چھپا کر کے دو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے. حدیث ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے، ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی. صدقہ کیا کرو، قلیل کرو یا کثیر کرو، کبھی بھی اس کو کم نہ جانو. تو اس نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر آدھی کھجور چیر کر کے بھی آدھی کھجور کسی غریب اور مسکین کو دے سکتے ہو تو وہ دے دو تاکہ جہنم سے بچ سکو. آدھی کھجور، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بخاری مسلم کی حدیث. ایک کھجور میں آدھی کھجور چیر کر کے دے دیں. اللہ اکبر. تو چھوٹا بھی صدقہ اگر ہو، 5 روپیہ بھی دے سکتے ہو کسی مسکین غریب کو، 2 روپے دے سکتے ہو، 10 روپے دے سکتے ہو، تو اس میں بخارت کرو. اللہ نے توفیق دیا ہے، مال دیا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ مال نہ رہے، موقع نہ رہے،
جب بھی چلتے رہو تو دے دو، اپنی نیت سے دے دو، اپنے ماں باپ کی نیت سے دے دو، اپنے اموات کی نیت سے دے دو کہ اللہ اس کا ثواب مجھ کو، میرے ماں باپ کو، میرے اموات کو دے. سمجھا کہ نہیں؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کیا، سمجھا کہ ایک باغ ہی خیرات کر دیا. کسی نے اپنی ماں کی طرف سے، اپنے مرے ہوئے باپ کی طرف سے حج کر دیا، تو اس طریقے سے ثواب ان کو بھی پہنچے گا. بہرحال یہاں کہا کہ صدقہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے جیسے کہ وہ تمہارے ظاہر سے باخبر ہے. خبیر کہتے ہیں وہ جو چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا. اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسا کہ وہ تمہارے ظاہر کو جانتا ہے. کیسی نیت سے دے دو. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی ہوا کرتی تھی کہ لوگ ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہو رہے، لوگ ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہو رہے، سمجھا کہ نہیں؟ یا کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ ان کو صدقہ اور خیرات کیجئے تاکہ یہ لوگ صدقہ اور خیرات کر کے مسلمان ہو جائیں. جی، اور صدقہ خیرات لے لیا، اس کے بعد بھی اہل ذمہ مسلمان نہیں ہوئے، تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ ہمارے رشتہ داران اسلام سے دور ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ کہا بہرحال یہ وجہ ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، آپ کا کام صرف دعوت اور ارشاد ہے، رہنمائی کیجئے، دین اللہ کا پہنچا دیجئے لوگوں کو. آپ کے اوپر ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، توفیق دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، راہ راست پر لگانے کا ہم نے آپ کو مکلف نہیں کیا ہے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ پہنچائیے دین، حساب ہم لیں گے. اللہ فرماتا ہے حساب کتاب ہم کریں گے، آپ خالی دین پہنچا دیجئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے نبی آپ اس شریعت کو پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے. اگر نہیں پہنچائیں گے، اس میں کوئی کمی کریں گے تو سمجھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کا دین نہیں پہنچایا. اس کے بعد بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دین کی کوئی بات چھپا رکھی ہوگی؟ اللہ اکبر. سوچ لیجئے. نئی نئی بدعتیں ایجاد کرنے والے کا ایجاد کر رہے ہیں جن کا دین میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اگر ایک بات بھی چھپا کے رکھا امت سے تو سمجھا جائے گا کہ آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں. اب اس کے بعد کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپا رکھی ہے؟ اس کے بعد اللہ نے اور بھی مقام پر فرمایا انما علی رسولنا البلاغ المبین. ہمارے رسول پر صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. ایک قرآن نے کہا لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہے. سمجھا نا؟ تو داعی کا کام، مبلغ کا کام اور نبی کے ماننے والوں کا کام دین کو پہنچا دینا ہے. آپ تک دین صحیح پہنچا دیا، ہمارا ذمہ ادا ہو گیا، ہم بڑی ذمہ ہو گئے. اب آپ مانو نہ مانے آپ کا کام ہے، آپ جانیے رب آپ سے حساب لے گا. ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارا کام آپ تک دین پہنچا دینا، صحیح دین پہنچا دینا ہے. اب مانیے نہ مانیے آپ جانیے، ہم کوئی داروغہ نہیں آپ کے اوپر. سمجھا کہ کل قیامت کا دن یہ نہیں کہیے گا کہ ہاں ایک نظریہ باپ دادا کے طریقے پر ہم آ رہے تھے، کسی مولوی نے ہم کو صحیح دین نہیں پہنچایا تھا. ایسا کہنے کا آپ کو مجال نہیں رہے گا. اب اس کے جواب کے لیے آپ تیار نہیں ہے، بس اور کچھ نہیں کہتے. علیہ علیہ کا ہوتا ہوں میرے نبی، آپ پر ان کی ہدایت اور توفیق کی ذمہ داری نہیں ہے. جی، ولیکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے توفیق، جس کو چاہتا ہے یعنی جس اللہ کی چاہت اور مشیت کے ساتھ، جس کے ساتھ اللہ کی مشیت کے ساتھ حکمت لگی ہوتی ہے. حکمت اللہ تعالیٰ کی حکمت جس کی ہدایت چاہتی ہے اس کو دیتی ہے. اور جہاں دیکھ رہا ہے کہ سنگلاخ زمین ہے، کنکریلی پتھریلی زمین ہے، اس میں کوئی پودا نہیں لگے گا. نہ سمجھا اس پتھر میں جوک لگنے والا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیتا جا ایسی رہا. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. جو تم بھلائی کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے، اس کا بینیفٹ تم کو ملتا ہے، اللہ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا. تمہارے صدقہ اور خیرات کا اللہ مستحق محتاج نہیں، تمہارے خود کا فائدہ ہے. اور جو دو گے وہ تمہیں کو ملے گا. لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا نا بھی کہ اگر اپنی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اموال کی طرف سے اگر آپ کچھ خیرات کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب جائے گا. لیکن آپ کے صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے عمل کا ثواب آپ کو ملے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. اور تم جو بھی کچھ خرچ کرو گے اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے چہرے کی تلاش ہونی چاہیے، اللہ کے چہرے کی طلب ہو، یعنی اللہ کے دیدار کی طلب ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی، اخلاص ہو، اخلاص اور شریعت کے مطابق ہو. کہیں بھی خرچ کر دیا ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ناچنے والے پر 1 لاکھ خرچہ کر دیا ہو گیا ہے، کو بلا کے خرچ کر دیا. کوئی ایونٹ لگا دیا، اس میں ایکٹر ایکٹریس کو بلا کر کے نچوا دیا، دے دیا، اس کو اوپر پیسہ خرچہ کر دیا، ہو گیا.
ہے؟ ایسا نہیں چلے گا. وما تنفقوا من خیر وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. رضا الہی کے لیے خرچ کرو گے، شریعت کے مطابق خرچ کرو گے، اس کا اجر ملے گا. اس کے علاوہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نام و نمود ہے، شہرت طلبی ہے، نیتا گیری ہے، کوئی عہدہ لینا ہے جی، اور کوئی مقام اسٹیٹس بنانا ہے، ایسی جگہ پہ آپ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، وہ سب آپ کے ثواب کا نہیں ہے، آپ کے ثواب کا نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو. اللہ کے چہرے کی طلب ہونی چاہیے. چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ حقیقی ہے. اللہ کے پاس چہرہ ہے، چہرہ جی وجہ ہے، وجہ حقیقی، جو کسی مخلوق کے چہرے کے مشابہ نہیں ہے. جو لوگ معطلہ ہیں، جو اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ چہرہ سے مراد ثواب الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے ثواب کی طلب میں خرچ کرتے ہیں. وہ چہرہ نہیں مانتے، ثواب مانتے ہیں. تب اس آیت کا کیا جواب ہوگا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تیرے رب کا چہرہ جو باعزت ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، عظمت و بزرگی والا چہرہ ہے، وہ باقی رہ جائے گا. باقی ساری دنیا ہے ہلاک ہو جائے گی. تو کیا ثواب کو عظمت اور بزرگی والا کہا جاتا ہے؟ یہ صفت کس کی ہوگی؟ وجہ کی صفت ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ. وجہ فاعل حالت میں ہے، وجہ ہے تو ذو، زی نہیں ہے، ذو. یہ ذو الجلال والاکرام صفت ہے وجہ کی. تیرے رب کا چہرہ عظمت اور جلال والا ہے. یہ ثواب کی صفت نہیں ہوگی، سمجھا؟ یہ چہرے کی صفت ہے. تو اللہ کے لیے چہرہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے لیے چہرہ ثابت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا چہرہ دکھائے گا، دیدار کرے گا، دیدار کرائے گا. اور جو چہرہ مانتے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اپنے چہرے سے، اپنے دیدار سے محروم کر دے گا. جو اللہ کے لیے چہرہ نہ مانے، جو اللہ کی صفات کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار سے محروم کر دے گا. تو کہا کہ رضا الہی کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے کرنا ہے خرچ جی. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم. اور جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو، جو بھی تم مال خرچہ کرتے ہو، اگر رضا الہی کے لیے ہے، اخلاص پر مبنی ہے، شریعت کے مطابق ہے، یوفى الیکم، کو تم کو پورا پورا بدلہ ملے گا، پورا پورا بدلہ ملے گا. وانتم لا تظلمون. اور تم پر کسی طرح کی کوئی، تم پر ظلم نہ کیا جائے گا. ظلم کا معنی، ظلم کا معنی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ظلم کے معنی ہی ہوتا ہے کمی. جو آدمی ظلم کسی پر کرتا ہے وہ اپنے آپ پر کمی کرتا ہے، اپنے ثواب کو کم کرتا ہے. عربی کے معنی کے اندر نقطے پہ غور کیجئے. ظلم کے معنی ہوتا ہے نقص. اگر آپ نے ظلم کیا تو اپنا کم کیا، اپنا بگاڑا، اس کا کچھ نہیں بگاڑا، تو بد دعا کرے گا تو آپ ہلاک ہو جاؤ گے. وہ مظلوم بد دعا کر دے گا، سیدھے پڑے گا تمہارے پر، تمہاری بربادی ہو جائے گی، تمہارا نقص ہو جائے گا. تم شرک کرو گے، تمہارا دین نقص کم ہو جائے گا، تمہارا دین ضائع ہو جائے گا. جی ظلم کے معنی نقص. دیکھیے یہاں معنی تم لا تظلمون، تم کو پورا پورا بدلہ ملے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب ہوا کہ ظلم کا صحیح معنی کیا ہوا؟ عربی میں ظلم کا معنی نقص، کمی. اور جو ظالم ہوتا ہے وہ ظلم کر کے اپنا نقصان کرتا ہے. سبحان اللہ. للفقراء الذین احسنوا. اب مال جو خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے سب سے بڑے مستحق کون لوگ ہیں؟ کن کو دینا چاہیے مال؟ اللہ کی رضا کے لیے کس کو دینا چاہیے؟ تو اب جن کو دینا ہے ان کا ذکر آ رہا ہے. کہ للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ. فقیروں کو دو. فقراء فقیر کی جمع ہے، فقیروں کو دو. فقیر کون ہے؟ جس کے پاس، المعدم، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نتھی، جو کچھ نہیں رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر. سمجھا؟ عربی میں دیکھیے ایک لفظ آتا ہے قفر. قافر. قفر معنی ہوتا ہے خالی جگہ، چٹیل میدان جہاں کچھ بھی نہ ہو. اور فقیر بھی کس سے ہے؟ فقر سے. فی قافرے، ذرا غور کیجیے. ارے فی قافرے، فقیر میں اصل مادہ، فی قافرے فقر، مصدر میں اصلی مادہ آ جاتا ہے. سمجھا؟ کسی بھی فعل کا جب مصدر نکالیں گے تو مصدر اصلی حروف کو دکھاتا ہے. تو فقر، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا فقیر سے کہتے ہیں یہ آدمی فقر و فاقے کا شکار ہے، فقر. تو فی قافرے ہے. قفر میں بھی کافرے ہے، لفظ کی ترتیب بدلی ہوئی ہے. کفر کہتے ہیں دیکھیے خالی چٹیل میدان کو جہاں ایک گھاس نہ ہو، اسی سے فقیر ہوا فقر.
جس کے پاس ایک پونجی نہ ہو. مانا دیکھا آپ نے؟ بہت اچھا نکتہ ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مسکین زیادہ محتاج ہوتا ہے، فقیر کے پاس کچھ ہوتا ہے، لیکن صحیح قول یہ کہ فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا. علامہ ابن عثیمین لکھتے ہیں کہ فقیر فی قافر اصل مادہ ہے اس کا، قافر قفر کہتے ہیں چٹیل خالی میدان میں جس میں کچھ نہ ہو. تو یہ لفظ بھی عربی اصلیت کے اعتبار سے بتا رہا ہے کہ فقیر کے اندر کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، جیسے چٹیل میدان میں کچھ نہیں ہوتا. اور مساکین وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا ہے لیکن اس کی سال بھر کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. وَأَمَّا الْمَسَاكِينَ فَكَانُوا يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِلْمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. کشتی والے تھے، جہاز رکھتے تھے، اور اس کو مسکین کہا گیا. ایک آدمی کماتا ہے 10,000 روپیہ اور خرچہ اس کا جنوین خرچہ 12,000 15,000 ہے، وہ مسکین ہے. لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ فقیر. تو کہا ان فقراء کو دو الذین احسنوا فی سبیل اللہ، جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں، اللہ کی شریعت میں روک دیے گئے. کس چیز سے روک دیے گئے؟ اب جہاد نہیں کر سکتے، جہاد کرنے سے روک دیے گئے. بیچارے جہاد کرتے رہے، ایک ہاتھ کٹ گیا، پاؤں بھی کٹ گیا، مزمن مرض کے شکار ہو گیا، اٹھ ہی نہیں سکتے، جا نہیں سکتے جہاد میں، کہ جہاد میں جائیں گے تو غنیمت کا کچھ مال ملے گا. اس سے بھی روک دیے گئے، نہیں جا سکتے، وہ بیچارے مجبور ہو گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ زمین میں بھاگ دوڑ کر کے کما بھی نہیں سکتے، پاؤں ہاتھ ہے ہی نہیں. اس کا معاملہ یہ ہوا کہ جو آدمی جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے، بھاگ دوڑ کے کما سکتا ہے، طاقتور ہے، وہ آدمی اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی. آپ نے کہا کہ اس میں قوی اور مکتسب کے لیے، طاقتور کے لیے، کمانے والے کے لیے کوئی حصہ نہیں. تم کما سکتے ہو نا 2 وقت کی روٹی، تم فقیر اور محتاج نہیں جاؤ. سمجھا کہ نہیں؟ کمانے والے کے لیے اور طاقتور کے لیے جو کما سکتا ہے 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں. اللہ نے اس کو طاقت اور قوت دی ہے، یہ طاقت اور قوت سے وہ اپنے طور پر مالدار ہے. اس میں کسی مالدار کا کوئی حصہ نہیں، ولا لقوی مکتسب، نہ طاقتور کمانے والے کا کوئی حصہ. اور تیسری صفت کیا ہے ان کی؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. اتنے مطلب باعزت لوگ ہیں کہ جاہل جو ان کی حالتوں سے ناواقف ہے، وہ یہ سمجھتے کہ یہ لوگ مالدار ہیں، کسی سے مانگتے ہی نہیں. سمجھا؟ اور چہرے پر کوئی ایسی حیثیت اور کیفیت بھی نہیں رہتی ہے کہ آدمی دیکھ کر کے سمجھے کہ یہ بھوکا ہے. یہ سب الجاہل، جو ان کی حالت سے ناواقف ہے، وہ ان کو مالدار سمجھتے ہیں. کیوں؟ من التعفف، بچنے کی وجہ سے اپنی عزت کو بچاتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اللہ. لیکن تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو ان کی علامتوں سے پہچان لو گے. جو صاحب عقل ہیں، صاحب دانش ہیں، اور جو صاحب فراست ہے، فراست، ان کی نظر بہت دور کام کرتی ہے، دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ مسکین بیٹھا ہوا ہے، نہیں مانگتا ہے کسی سے، لیکن اس کی جو کیفیت ہوتی ہے غور سے دیکھنے کے بعد لگتا ہے. کبھی آپ دیکھا ہوگا کہ بالکل پھٹے حال آیا ہے، خوب رو رہا ہے، گا رہا ہے، لیکن جاننے والا جانتا ہے مکار ہے، اس کی ایکٹیویٹی بتا رہی ہے کہ یہ خالی ناٹک کر رہا ہے پیسہ لینے کے لیے. اور ایک آدمی ہمارے یہاں 2 آدمی 10 آدمی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی ناٹک نہیں کرتے ہیں، لیکن سمجھنے والا یہ سمجھ رہا ہے. اور اگر معاشرے کے اندر ہے لوگ تو سب جانتے ہیں کہ آپ کیا کما رہے ہیں، کہاں سے آپ کی آمدنی ہے، کتنی آپ کی ارننگ ہے، نہیں ہے، آپ نہیں جانتے. تو اس کا مطلب کہ اگر وہ نہیں آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ اس کی سورسز آف انکم کو تو جان رہے ہیں نا بھائی. تھوڑا سا چہرہ پر پیلا پن ہے، سمجھا کہ نہیں، کپڑا صاف ستھرا پہن کے آیا ہے، سمجھا کہ نہیں، لیکن وہ اپنا جھکا ہوا ہے، متواضع خاکسار کہیں پر بنا ہوا ہے، کسی کے منہ نہیں لگ رہا ہے، یا مالداروں کے ساتھ زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہے. آدمی سمجھ رہا ہے مسکین ہے، بیچارہ لوگ بیٹھا ہوا ہے. تو سمجھنے والے، یہ فراست جو ہے نا، مومن کی فراست بہت بڑی ہوتی ہے. وہ اپنی دانائی اور عقل بندی سے محتاجوں کو پہچان لیتا ہے کہ کون محتاج ہے. تو کتنے رونے والے اور گانے والے ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے، وہ بڑے مالدار ہوتے ہیں اگر ان کی تابع جائیے گا تو. اور کتنے وہ ہوتے ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ ہوتے ہیں محتاج. پہچاننے والے پہچانتے ہیں، پہچاننے والی نظر ہونی چاہیے. تعرفہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یحسبہم الجاہل اغنیاء من تعرفہم بسیماہم. اور ان کی 5ویں خوبی یہ ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کے مانگتے ہی نہیں، مانگتے ہی نہیں ہے. چمٹ کے مانگنا کیا؟ کیونکہ سوال کرنے کی سب سے بری صفت یہ ہے کہ چمٹ کے مانگے. اگر واقعی کوئی غریب بھی ہو اور آپ سے چمٹ جائے کہ نہ دیکھے جائیے، دے ہی کے جائیے، تو اگر آپ دینا بھی چاہیے گا تو اس کو جھڑک دیجیے گا، کیا بدتمیزی کرتے ہو، ہٹو. سمجھا کہ نہیں؟
یہ کوئی مانگنے کا طریقہ ایک دم چمٹا ہوا ہے، آگے سے راستہ گھیرے ہوا ہے، دامن پکڑے ہوا ہے، ہاتھ پکڑے ہوا ہے، چھوڑ ہی نہیں رہا، نہیں دے کے جائیے، نہیں دے کے جائیے، جمال ہے. ارے آپ نے مانگا ٹھیک ہے، اللہ توفیق دے گا، دیں گے نہیں ہے، یہ کیا کہ ان سے چمٹ گئے. یہ تو انتہائی ذلیل صفت ہے مانگنے کی کہ چمٹ کے مانگ رہے ہیں. وہ تو مانگتے ہی نہیں ہیں، وہ چمٹ کے کیا مانگیں گے؟ سمجھا کہ نہیں؟ کیونکہ آدمی اگر محتاج بھی ہو اور چمٹ کے مانگے تو دینے والا اریٹیشن محسوس کرتا ہے. کوئی طریقہ ہے مانگنے کا؟ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. جو بھی کچھ اللہ کے واسطے میں مال خرچہ کرو گے اللہ اس کو بہتر جانے گا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، یعنی وقت کی کوئی قید نہیں ہے، دن میں بھی کیا اور رات میں بھی کیا، اور چھپا کے بھی کیا اور علانیہ طور پر بھی کیا، یہ حالت ہے ان کی. فلہم اجرہم عند ربہم. ان کے لیے پورا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم. ان کے اوپر کوئی خوف مستقبل کا نہیں ہے، مرنے کے بعد کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا ہم یحزنون. اور ان کو دنیا چھوڑنے کے وقت بھی غم نہیں ہوگا کہ پیچھے کوٹھی اور حویلی چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس سے اچھی جنت ان کا انتظار کر رہی ہے. تو دنیا کا غم نہیں چھوٹنے کا، اس سے اچھا محل، اس سے اچھا معاملہ ہے وہاں آخرت میں. اور قبر کے عذاب کا، حشر کے عذاب کا کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ رات اور دن اور کھل کر کے اور چھپ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. لیکن کہا نہیں کہ کھل کر کے علانیہ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں دکھانا، ریاکاری نہیں، رضا الہی کے لیے دیتے ہیں، شریعت کے مطابق دیتے ہیں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، سمجھا، ان کا ذکر آیا ہے. اور اس میں حرام کمائی کرنے والوں میں سب سے بڑا حرام کمائی کرنے والا اگر کہیے تو سود خور ہے، سود کمانے والا. کیونکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو سزا اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کی بتائی ہے وہ سزا کسی گناہ پر نہیں، شرک کے علاوہ کسی گناہ پر نہیں. کہا کہ اگر سود خور، سود لینے والا اگر سود سے باز نہیں آتا تو اس کو کہو کہ اللہ رسول سے جنگ کرے. وہ اعلان کر رہا ہے، وہ اللہ رسول سے لڑائی کا اعلان کر رہا ہے. یہ اتنا بڑا سنگین گناہ اور اتنی بڑی وعید، یہ کسی گناہ پر یہ پورے قرآن میں دیکھ سکتے. مگر چونکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس لیے یہ کہیں گے کہ شرک کے بعد اگر کوئی سنگین جرم ہے تو شاید وہ یہی ہے، کیونکہ سزا اس طرح کی سزا کہیں آئی نہیں. اصل میں یہ ربا کیا ہے؟ ربا زیادتی کا نام ہے، زیادتی کا. لیکن ہر طرح کی شریعت میں ہر طرح کی زیادتی کو ربا نہیں کہتے. کچھ مخصوص مالوں کے اندر مخصوص انداز کی زیادتی کا نام ربا. اب اس کو تھوڑا سا واضح کریں گے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کو آپ انشاءاللہ سمجھ لیجیے گا. حدیث صحیح ہے وغیرہ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، کئی صحابہ سے مروی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد. کہا سونا سونے کے عوض اگر بکے تو برابر بکنا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ بکنا چاہیے. غور کیجیے گا، چاندی چاندی کے عوض بکے تو برابر بکنا چاہیے، خرید و فروخت میں برابری ہونی چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقہ سے جو کے عوض گیہوں کے عوض، کھجور کے عوض اور نمک سے اگر بکے تو برابر ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. دو طرح کی چیزیں ہیں، جو، گیہوں، کھجور اور نمک، یہ چار چیزیں کھانے کی. اور چاندی اور سونا یہ قیمت ہے، ورلڈ میں یہ قیمت ہے جی. یہ اس کو کیا کہیں گے؟ کیپٹل کیا نا، ویلتھ، یہ ویلتھ ہے. ٹھیک، دو طرح کی چیز ہوئی تو کھانے کی چار اشیاء کا ذکر کیا اور دو کیپٹل کا ذکر کیا، ویلتھ کا ذکر کیا، قیمت کا ذکر کیا. عالمی منڈی میں کہیں بھی سونا لے کے جائیے فوراً بکے گا، چاندی لے کے جائیے فوراً، کوئی انکار نہیں کرے گا لینے سے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا گیہوں نہ لے، ہم تو نہیں ضرورت، پورے شہر میں گھوم کے آگے ایک بوڑا گیہوں لے کر کے کوئی خریدار نہیں ملا. لیکن سونا لے کے جائیے حرامی لڑکے کا، ادھر بھاؤ بٹا کرے گا کہ کچھ کم میں مل جائے تو اسی جگہ بیچ دیں گے تو 2000 کا منافع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ یہ 6 چیزیں ہیں، لیکن انہی 6 چیزوں پر یہ مسئلہ نہیں ہے. چاروں ائمہ نے کہا کہ نہیں، معاملہ آگے بھی بڑھے گا. حکمت اور علت پہ غور کیا علماء نے، تو ان کے آپس میں اختلاف ہے.
کسی نے یہ کہا کہ صرف تولی اور ناپی جانے والی چیز ہے، یہ اشیاء ناپی اور تول کے بیچ کی جاتی ہے، لہٰذا دنیا میں ہر وہ چیز جو ناپ اور تول کے بکتی ہو اس میں زیادتی لینا سود ہو جائے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، ائمہ ثلاثہ نے کہا کہ نہیں، یہ کھانے کی اشیاء ہے، 4 چیزیں کھانے کی، اس لیے آپ اس کو علت سے نکال نہیں سکتے۔ آپ یہ کہیے کہ جو چیز کھانے کی ہو اور ناپ کر یا تول کر بیچی جاتی ہو وہ اشیاء کا حکم یہ ہے کہ اس کو اشیاء ربویہ میں شامل کریں گے۔ اور چاندی اور سونا قیمت ہے، لہذا جو بھی چیز چاندی اور سونے کا بدل بن کے استعمال ہو رہی ہے، جیسے کاغذ کے نوٹ، مانیٹری جو نوٹ ہیں ان کی حیثیت بھی سونے اور چاندی کی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو وہ چیز ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو چیز کھانے کی ہے اور ناپی تولی جاتی ہے، اس میں مکئی بھی ہے، باجرہ ہے، چنا ہے، مسور ہے، اور بھی دوسری چیزیں ہیں جی۔ تو ان کو اگر انہی کے جنس سے بیچتے ہیں آپ، مطلب مسور کو مسور سے بیچتے ہیں، چاول کو چاول سے بیچتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے نا، گیہوں کے عوض جو کے عوض، کھجور کے عوض، ہے نا، تو ایک ہی طرح کی چیز کو آپ آپس میں بیچتے ہیں زیادتی لے کر۔ 1 کلو کھجور آپ کا لیا اور آپ سے لے رہے ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں 2 کلو، 1 کلو چاول لیا 2 کلو لے رہے ہیں، 1.5 کلو لے رہے ہیں، یا باجرہ مکئی جو بھی دانہ ہے، جو بھی غلہ ہے، اگر اس غلے کو اسی کے جنس سے آپ بیچ رہے ہیں فاضل لے کر کے، تو یہ ربا الفضل ہوا، فاضل لینے والا لیا جانے والا سود ہے۔ اور اس میں بھی اگر ادھار ہو گیا کہ 1 کلو دے رہے ہیں تم سے 1.5 کلو لیں گے، اور تم نے کہا کہ میں کل دوں گا، تو یہ ربا الفضل بھی ہو گیا اور ربا النسیہ ادھار بھی ہو گیا، ایک تو زیادہ بھی لیا اور ربا النسیہ نے ادھار بھی لیا، ڈبل ربا ہو گیا۔ آپ سمجھ جائے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اختلفت الاصناف، جب غلے کی صنف بدل جائے، ادھر گیہوں ہو ادھر جو ہو، ادھر گیہوں ہے ادھر چاول ہے، ادھر چاول ہے ادھر مسور ہے، تو آپ نے کہا بیو کیف شئتم، بھاؤ جو چاہو طے کرو، 1 کلو دے کے 5 کلو لے لو، پرواہ نہیں، مگر یدن بھی یدن ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ رکھ کے ادھار دیجیے گا، وہاں ربا النسیہ ہوگا، حرام ربا الفضل جائز ہوگا، کیونکہ غلے کی جنس بدل گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر روپے پیسے سے غلہ لینا ہو تو نقد لو یا ادھار لو، جس بھاؤ سے جو لو وہ سب جائز ہوگا، کیونکہ ادھر اس کی علت ہے الگ، کیونکہ یہ ثمن ہے، قیمت ہے، اور وہ اشیاء مطلوب ہے، کھانے والی چیزیں، سمجھ گئے نا؟ اب آئیے، سونا سونے کے وقت برابر بکے گا، چاہے آپ کا سونا 20 کیرٹ کا ہو اور کسی کا سونا 23 کیرٹ کا، 22 کیرٹ کا ہو، 24 کیرٹ کا ہو، بسکٹ ہو کیوں نہیں، لیکن اگر سونا بیچیں گے تو برابر بیچنا ہوگا، سمجھا؟ اگر کمی اور بیشی ہو گئی تو سود ہو گیا۔ خواتین جایا کرتی ہیں سونار کی دکانوں پر، جویلرز کی دکانوں پر، کان کا، ناک کا، گلے کا کوئی سا بھی زیور بدلنا چاہتی ہیں، وہ اس کو وزن کرتا ہے، کہتا ہے 50 گرام ہے میڈم آپ کا، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم 5 گرام آپ کو کم کر دیں گے، ہم 45 گرام کا گولڈ آپ کو دے دیں گے، میکنگ چارج الگ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، جو بھی اس کا رول، لیکن 5 گرام آپ کا اس میں سے کٹ جائے گا، کیونکہ اس میں ملاوٹ میں وہی پان وہ بنا کر کے دے گا تو 50 گرام کا دام لے گا، لیکن آپ کے سونے کی قیمت لگا رہا ہے 45 گرام 40 گرام۔ یہ عورتیں اللہ کی بندی، ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرماوے، کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، تو 45 گرام اس کا ویلو آپ نے لگایا نا، 5 گرام کی قیمت میں دے دوں گی، آپ اس کو 50 گرام بدل دیجیے، سود کر کے آ گئی ہے۔ اگر یہ بازار میں کئی دکانوں پر جا کر کے پوچھیں، اگر 50 گرام ہی ملے گا ہال مارکا میں، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہال مارکا دلانے سے اتنا ہی ملتا ہے، اگر اس میں کمی کاٹتا نہیں ہے، اپنا زیور 50 گرام ہے 50 گرام ہی دیتا ہے، میکنگ چارج الگ لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر 1 گرام کم کا سمجھوتا کر کے اگر لوٹائے آپ تو آپ نے یہ سود کر دیا۔ اگر مان لیجئے کہ کہیں مارکیٹ میں اس کا 50 گرام کو 50 گرام میں کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، 48 گرام سے زیادہ کوئی اس کا ویلو نہیں لگا رہا ہے، تو آپ 48 گرام میں 50 گرام کو نہ بیچیے، کہیے ٹھیک ہے 48 گرام کی کیا قیمت ہے، موجودہ قیمت، روپیہ دو مجھ کو، ٹھیک ہے، اس کو پہلے بیچو، روپیہ اس سے لو، اور اس کے بعد بولو کہ تمہارے 50 گرام کا زیور نکالو، اور 50 گرام کا زیور نکالا ہے، 48 گرام کا تو آپ کے پاس پیسہ ہے ہی، 2 گرام کا پیسہ اپنی جیب سے بٹوے سے لگا کر کے اس کو دے دیجیے، بدلنا نہیں ہے، چاہے تمہارا سونا گھٹیا ہو اس کا سونا اچھا ہو، چاندی تمہاری خراب ہو یا اس کی اچھی ہو، یا تمہاری اچھی ہے کہ اس کی خراب ہے، ایک دم اگر چاندی سے بدلو گے سونا سے بکے گا،
ایک دم برابر ہونا چاہیے. اگر وہ کم کرتا ہے کہو کہ نہیں, اگر کم ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹھیک ہے 48 گرام کا ویلو لگا رہے ہو نا, 48 گرام کی قیمت دے دو ہم کو. اب میرے کو 50 گرام سونا چاہیے, 50 گرام کا وزن کرے گا, 2 گرام کی قیمت دے کے آئے گا. اچھا, بہت سے سوناروں کے یہاں جان پہچان ہوتا ہے خواتین کا بار بار جانے کی وجہ سے, تو کہیں 20 گرام کا کوئی زیور لے کر کے آ گئی, 10,000 روپیہ اس کو دے دیا اور کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ 1 مہینے کے بعد میں آتی ہوں تو باقی کے 20 گرام کے پیسے آپ کو دے دوں گی. ٹھیک ہے, اس سونار بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, پہچان کے حرام کر کے آپ آئے, سودی کی لین دین کر کے آپ آئے, کیونکہ وہ بھی قیمت ہے یہ بھی قیمت ہے. روپیے پیسے نے سونے چاندی کا ویلو لیا ہوا ہے. اور نبی صاحب فرماتے ہیں کہ سونا چاندی کے عوض بکے, ہاتھوں ہاتھ بکے, سمجھا کہ ریٹ جو طے کر لو. ہمارے پاس روپیہ ہے, تمہارے پاس سونا ہے, ریٹ ہم جو طے کر لیں, لیکن ادھار نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے نقد اگر کوئی دھندا دنیا میں ہو سکتا ہے تو وہ صرف سونے اور چاندی کا ہے, کہ لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. 1 روپیہ ادھار لے کر کے آپ کو نہیں آنا, ورنہ چھوڑ دیجیے اس مال کو, کل دے جاؤں گا نہیں, کہیے گا کہ مال رکھ دیجیے, میں کل پیسے لے کر کے آؤں گا. 1 روپیہ ادھار لے کر کے سونار کی دکان سے آنے کا, ورنہ یہ کاروبار سودی ہوگا, آپ گنہگار ہو جائیں گے, اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے شکار ہو جائیں گے. دنیا کا کوئی سامان بھی آپ ادھار لا سکتے ہیں, لیکن سونا آپ ادھار نہیں لے سکتے, یاد رکھیے گا. یا کچھ پیسہ دے دیا آپ باقی ادھار لے کے آئے, ایسا نہیں چلے گا. تو یہ یاد رکھیے, یہ خاص طریقے سے اس میں دھوکہ اور فریب ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی روپیہ بھی کرنسی ہے اور وہ بھی ویلتھ ہے آپ کا, جی سمن ہے, یہ بھی سمن ہے. تو اس لیے بھاؤ جو چاہیے کیجیے, لیکن ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. روپیہ روپیے سے بدلے گا, اگر ہندوستانی روپیہ ہندوستانی روپے سے بدلے گا, ایک دم برابر سرابر بدلے گا, چاہے ہمارے پیسے کٹے ہوئے ہوں یا پرانے ہوں, اور تمہارا کرنسی نوٹ ہو بینک سے بھی, ریزرو بینک سے لائے, ایک دم برابر. اگر انہوں نے کہتا ہے کہ 100 روپیہ فاضل لیں گے, 100 کی گڈی تم کو دیتے ہیں مگر 100 روپیہ فاضل لیں گے, یہ ہمارا میرا, ہم ایسا دھندا نہیں کریں گے. اگر 100 روپیہ زیادہ دے کر کے ہم نے 10,000 100 روپیہ دے کر کے اگر 10,000 کا نوٹ لے لیا تو ہم نے سودی کاروبار کیا. ایک مسلمان کرتا ہے, نئے نوٹوں کی گڈیاں بیچ رہا ہے, شادی بیاہ ہو رہا ہے, 10 کا نوٹ چاہیے, 50 کا نوٹ چاہیے, 100 کا نوٹ چاہیے, 500 روپے فاضل لگیں گے, لے جاؤ ایک گڈی اٹھا کر کے لے جاؤ, جاؤ ریزرو بینک میں لائن لگ کر کے لے لو, وہاں 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لگے گا. لیکن یہ دھندا کر رہے ہیں مسلمان. ارے ہم کٹا پھٹا نوٹ ہے, کٹا پھٹا نوٹ ہے تو کیا سرکار کیا اس کا ویلو کم ہے؟ جائیے ریزرو بینک میں لکھا ہوا کٹے پھٹے نوٹ یہاں بدلے جاتے ہیں, کٹے پھٹے 2 ٹکڑے نوٹ اس کو ساٹ کر کے دے دیجیے, آپ کو نیا نوٹ کرنسی نکال کے دے دے گا. ویلو تو 100 کا 100 ہی ہے, لیکن یہ کٹے پھٹے نوٹ لینے والے بدلنے والے اس کا ویلو لگاتے 75%, 60%, 50%, اب وہ جا کر کے ادھر پورا لے کر کے آ جاتے ہیں. ہاں, لیکن اگر یہی روپیہ ڈالر سے بدلیں گے آپ تو جو بھاؤ طے کرے صرافہ ایکسچینجر, جو بھاؤ طے کرے, لیکن نقد یہ کہے گا کہ اچھا ابھی رکھ دیجیے اس کو, 10 منٹ کے بعد آئیے. نہیں, تمہاری دکان چھوڑ کے نہیں جائیں گے جب تک کہ تم کیش ہاتھ یدن بے یدن, ہاتھ سے لو, ہاتھ سے دو. منی ایکسچینجر کے یہاں جائیے, اچھا ہمارا کیشیئر چلا گیا ہے, تالا بند کر کے گیا ہے چائے لانے کے لیے, تم کو اگر کچھ بازار میں کام ہے تو 10 منٹ کے لیے آؤ, میں پرزہ لکھ کر کے دیتا ہوں کہ تم نے اتنے روپے میرے پاس جمع کیے. کہا نہیں ایسا نہیں کرتے, جب تک تمہارا کیشیئر نہیں آئے گا ہم تمہاری دکان پر بیٹھ کر رہیں گے. اللہ روپیہ لاؤ اور اپنی جیب میں رکھے, جب وہ آ جائے گا تو گنو, ایک ہاتھ سے لو, ایک ہاتھ سے دو. یعنی اسی مجلس میں تقابض ہونا چاہیے. ہاتھ کا مطلب یہ نہیں کہ اس ہاتھ سے لو اس ہاتھ سے دو والے کر کے, یعنی مجلس کے اندر تقابض ہونا چاہیے, مجلس متفرق نہیں ہونی چاہیے. ہمارا پیسہ ابھی لے لیا, 1 گھنٹے کے بعد ایسا نہیں چلے گا, آپ سمجھیں نا. تو سونا چاندی کے عوض جس بھاؤ سے آپ چاہو لے لو, لیکن ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. البتہ چاندی سے بکے گا برابر سرابر, سونا سونے سے بکے گا برابر سرابر, صرف بدل جائے, سونا چاندی سے بکے جیسے بھاؤ طے کر لو, لیکن ہاتھ ہاتھ. روپیہ روپے سے بکے گا, ڈالر سے بکے گا, برابر سرابر بھی بکے گا. لیکن اگر روپیہ ڈالر سے بکتا ہے, روپیہ ریال سے بکتا ہے تو جو بھاؤ چاہو لے لو, لیکن ہاتھوں ہاتھ ہوگا. سمجھ گیا؟ گیہوں سے بکتا ہے, برابر سرابر بکے گا, لیکن اگر گیہوں چاول سے بکتا ہے, جو بھاؤ چاہو لے لو, لیکن ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. البتہ اگر روپے پیسے سے چاول اور غلہ خریدتے ہو تو نقد بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے, اور بھاؤ بٹا جو چاہو کر لو. آپ سمجھ گئے نا. تو یہ سود کا معاملہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی اشیاء میں, کھانے پینے کی اشیاء جو تول کے بکتی ہیں, ان کے اندر اگر اس کو اسی کے جنس سے بیچنا ہے تو برابر سرابر نقد, اور اگر جنس بدل دینا ہے, ایک فروٹ کو دوسرے فروٹ سے بدلنا ہے, کیلے لے لو اور سیب دے دو تو ٹھیک ہے, جس طرح سے چاہو کر لو. سمجھ گیا؟
اور اسی طریقے سے سونا چاندی میں، چاندی چاندی سے برابر برابر، سونا سونا سے برابر برابر، لیکن ایک صرف دوسرے صرف سے اگر بدلی سونا چاندی سے تو جیسے چاہو طے کر لو، روپے سے سونا جس بھاؤ میں چاہو طے کر لو، سمجھا نا، لیکن برابر برابر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اور بھی بے ایمانی کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آئے آپ ہماری دکان پر ادھار لے لیتے، بے اینا ایک کہتے ہیں، یہ بھائی میں مال دیا آپ نے 10,000 روپے کا، ٹھیک ہے ادھار دیجیے مجھ کو 1 مہینے کے لیے، دے دیا، لے کر کے بندہ جانے لگا، اس کو بلایا یا کل ہو کر کے وہ آیا دکان پر، تو ایسا کہا کہ ایسا کرو نا کہ تم جو ہم سے سامان لے کر کے 10,000 روپے میں گئے تھے، اگر تم چاہو تو اس سامان کو ہمارے ہاتھ نقد بیچ دو، میں 8,000 روپے دے دوں گا تم کو۔ اس نے سوچا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، چلو 2,000 روپے اس کا ادھار رہ جائے گا۔ وہ آیا سامان لے کر کے، جو کا تو ہو بہو سامان میرے پاس رکھ دیا، میں نے اس کو 8,000 روپیہ دے دیا، ٹھیک ہے، 2,000 روپیہ تمہارے ذمے باقی رہا، سمجھا؟ تو مال والے کے یہاں مال بھی آ گیا، 2,000 روپیہ اس کے یہاں باقی بھی رہ گیا، یہ ہوا بے اینا، حرام ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جائز ہے کہ آپ ہمارے یہاں سے یہ سامان ادھار لیجئے 10,000 میں، اور کسی دوسری دکان میں جا کر کے اگر آپ کو کیش کی ضرورت ہے تو آپ نے اس کو 9، 9,500، 8 جتنے بھی آپ نے بیچ دیا تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ گویا کہ کیش ایسے کوئی قرض نہیں دیتا، تو سامان کسی کی دکان سے ادھار لے لیا، اس سامان کو بیچ لیا روپے کے لیے، تو اگر یہ دوسرے کے ہاتھ بیچتے ہیں تب تو جائز ہے، لیکن جس سے خریدا ہے اگر اسی کے ہاتھ بیچتے ہیں قیمت کم کر کے تو یہ سود ہو جائے گا۔ چلیے، بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی سود لیتے ہیں، یہ قبر سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان باولا کر دے، جو آصف زدہ ہو اور شیطان اس کو پچھاڑتا ہو، اٹھتا ہو اور گرتا ہو، اسی طریقے سے وہ اٹھے گا۔ کہاں اٹھے گا؟ قیامت سے قبر میں، قیامت کے دن قبر سے جو اٹھے گا تو اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا۔ علماء نے کہا پیٹ اتنا بڑا ہوگا اس حرام خور کا، سود خور کا، کہ اٹھ ہی نہیں سکے گا، اٹھے گا اور گرے گا، پورا میدان محشر پکار یہ سود کھا رہا ہے، کتنی ذلت اور رسوائی۔ اب بعض علماء نے کہا کہ لا یقومون الا، وہ جب بھی اٹھتا ہے اپنے کاروبار میں، سودی کاروبار میں جب بیٹھا رہتا ہے نا، تو سود پر روپیہ دینے کے لیے، سود کا روپیہ لینے کے لیے ایسا باولا رہتا ہے جیسے کہ سمجھو کہ اس کے اوپر آصف ہو۔ دنیا میں بھی سود خورے کو ہر وقت رہتا ہے کہ کون میری دکان پر آوے، وہ لے کے ہی بیٹھا ہوا ہے روپیہ، گروی رکھنے کے لیے کون آ رہا ہے، پورا لکھا، ایک دم پاگل کے طریقے سے کرتا ہے۔ تو کہا کہ زندگی میں بھی مجنون دیوانہ بنا ہوا ہے، اب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو وہی آصف زدہ انسان کی شکل میں ہوگا، اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا۔ اور بیمان ظالم کرتا کیا ہے؟ انما البیع مثل الربا نہیں کہا، قالوا انما البیع مثل الربا، سود کو جائز کرتا تھا تو یہ کرتا کہ سود جو ہے، ربا جو ہے بیع کی طرح ہے۔ بیع میں کیا ہوتا ہے؟ ہم سامان دیتے ہیں اور آپ سے اس کی قیمت لیتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم بھی تو پیسہ دیتے ہیں، اس پر منافع لیتے ہیں، پیسہ پر بینیفٹ، آپ سامان بیچ کر کے فائدہ لیتے ہیں، ہم پیسہ دے کر کے فائدہ لیتے ہیں۔ تو ربا کو قیاس کرنا چاہیے کس پر؟ بیع پر۔ بدماشی دیکھیے، شرارت، کہا کہ نہیں یہ تمہارا بیع جو ہے وہ ہمارے ربا کی طرح ہے، گویا اصل ربا ہی ہے، یہ تمہارا بیع ربا جیسا ہے۔ آپ نہیں سمجھے، معاملے کو الٹ دیا، اس کو قیاس کرنا چاہیے تھا ربا کو بیع پر، لیکن یہاں بیع کو ہی ربا پر قیاس تھا۔ انما البیع مثل الربا، بیع جو ہے وہ تمہارا ربا کی طرح ہے، حالانکہ وہ ربا جائز کر رہا ہے تو اصل چیز بیع ہے، اس کو بیع پر قیاس کرنا چاہیے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ بیع کے اندر ہم سامان دیتے ہیں تو اس کا دام لیتے ہیں، منافع لیتے ہیں۔ ہم منگوایا ہے، آسٹریلیا سے سامان منگایا ہے، سامان ڈیمیج ہو جائے گا اگر تو ہمارا 10,000 روپیہ گیا، نہیں مال ڈیمیج ہو گیا تو اس لیے ہم 500 روپے کلو کا سامان منگاتے ہیں تو اس پر 800 روپے رکھتے ہیں، 700 روپے رکھتے ہیں کہ ہمارا ڈیمیج خرچ نکلتا ہے، ہم اس کو منگایا ہے۔ یہ تمہارا کیا ہوتا ہے؟ تم پیسہ دیتے ہو، پیسہ جو کا تو قرض دار کے یہاں ہے، منافع تمہارے پاس آ رہا ہے، کیسے تم کو حق ہوتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ بیع سود کی طرح ہے؟ اگر تم یہ کہتے کہ سود بیع کی طرح ہے تو بھی یہ حرام بات ہوتی، یہ جائے کہ تم نے بیع کو سود جیسا کر دیا، معاملہ الٹ دیا، جو مقیس تھا اس کو مقیس الگ کر دیا، الٹ دیا۔ آپ سمجھے نا؟ حالانکہ بیع کے اندر نفع نقصان دونوں کا پہلو رہتا ہے۔ بازار سے سامان منگوایا، بازار میں سامان کی اب پوچھ نہیں ہے تو اب یہ اونے پونے بیچنے پر بیچارہ مجبور ہے جی، یا اگر منافع لیتا ہے تو سامان دیتا ہے تو اس پر بینیفٹ لیتا ہے، آپ پیسہ دے کر کے پیسے پر لے رہے ہیں یار، تو کیسے؟ دونوں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ دیکھو اب یہ نصیحت تمہاری طرف کی طرف سے آ چکی،
اب اگر اس کے بعد رک جاتے ہو تو حرمت سے پہلے جو سودی کا دھندا کر چکے، آیت کے سننے سے پہلے، شریعت کا مسئلہ معلوم کرنے سے پہلے جو کر چکے وہ تمہارا ہو گیا، لیکن اب تم رک جاؤ، معاملہ تمہارا اب اللہ پر ہے، اگر تم رکے رہے تو معاف کر دے گا، لیکن پھر کبھی لالچ کا پانی منہ میں آیا اور پھر سے کہ 10,000 روپیہ ہے دے دیں اور یہ کر لیں، کیا ہوا؟ ریٹائر ہوئے ہیں، چل کر کے 5 لاکھ روپیہ بینک میں فکس ڈپوزٹ کر دیا، سمجھا کہ نہیں؟ ارے بھائی اس کا منافع ہی 5,000 نہیں 15,000 مہینہ آ رہا ہے، تو آ رہا ہے 5 لاکھ روپیہ وہی کا وہی ہے جی، بیچ دیجئے، کچھ بیچ دیجئے، روپیہ کو روپیہ سے بیچ دیجئے، کتنا؟ 2 لاکھ بیچ دیجئے، 5 لاکھ دے دیں گے آپ کو، 2 لاکھ 5 لاکھ میں بک رہا ہے، روپیہ روپیہ سے بچے گا، برابر برابر، ہاتھوں ہاتھ آپ کو قسطوں میں دیں گے، 2 لاکھ کو بیچ دیجئے، بینک کو دے دیجئے، ہم 5 لاکھ آپ کو دیں گے 5 سال کے اندر۔ کون سی شریعت ہے مسلمان یہ سب کرتا ہے؟ فکس ڈپوزٹ کر دیا بینک سے لون لے لیا، گاڑی نکال کر کے چلا رہا ہے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے، کیا بات ہے بھائی؟ بینک سے فائنانسر ہے بینک، ہم بینک کو پیسے دے رہے ہیں، سودی دھندا کر رہے ہیں جو اس طرح سے کر رہے ہیں، اب جا کے کاروبار کے لیے پیسے لے رہے ہیں، لون لے رہے ہیں، سود پر لے رہے ہیں۔ اور ومن عاد، اور پھر اس کے بعد ہی آیتوں کے سننے کے بعد بھی اگر پلٹتے ہو سود کی طرف تو اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ایسے لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، ہمیشہ جہنم میں تو کافر رہے گا، اس کا مطلب کہ جو سود کو حلال سمجھ کے کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، لیکن جو سود کو سود ہی سمجھتا ہے، حرام سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ آیت وعید کی ہوگی، چتاونی کے لیے ہوگی، ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں چڑھے گا، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان اور توحید انسان کو دائمی طور پر جہنم میں رہنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ سود خار، علماء نے کہا کہ تجربہ ہے کہ سود خار اپنی زندگی میں محتاج بن کے مرتا ہے، یہ علماء نے کہا کہ تجربہ ہے کہ سود خار اپنی محتاجی کو اپنی زندگی میں دیکھ کے مرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انتہائی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بیمان، اللہ نے تم کو پیسہ دیا ہے، اس پیسے کا شکریہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو قرض دیتا، محتاجوں پہ خرچ کرتا، صدقہ خیرات کرتا، لیکن اتنا بڑا کنجوس مکھی چوس ہے کہ یہ کرتا کیا ہے کہ صاحب اگر 100 روپیہ بھی اس سے میبان سے مانگنے کے لیے قرض جاؤ، 1000 روپیہ دے جاؤ، بچہ مر رہا ہے ہاسپٹلائز کرنا ہے، 10,000 روپیہ دے دیجیے، کل دے دیں گے، 5% سے کم میں نہیں، مرتا ہے تو مرے، لیکن ہمارے پاس اتنا بڑا قصائی ہے، مت پوچھیے، لگتا ہے اتنا بڑا بے رحم ہے، اتنا بڑا بے رحم ہے، کتنا بڑا ناشکر، اللہ نے تم کو پیسہ دیا، لیکن جب تک کہ تم سود اس کو دو گے نہیں، اس وقت تک وہ پیسہ نہیں دے گا۔ کتنا بڑا ناشکر ہے عظیم، کتنا بڑا تو گنہگار ہے۔ اللہ کی نعمت کی یہی شکر گزاری ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا یہاں پورا پورا اجر ہے۔ یہ آیت کیوں بیچ میں گزار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ آگے بھی سود کی آیت، پیچھے بھی سود کی آیت کیوں گزارا؟ کہ جو مومن ہوگا، جو نیک عمل کرنے والا ہوگا، نمازی ہوگا، زکوٰۃ دینے والا، کبھی بھی کسی محتاج کو پیسہ دے گا تو قرض حسن دے گا، بغیر انٹرسٹ کے دے گا۔ اچھا، کچھ لوگ آج کل دیتے ہیں لوگوں کو قرض، شرط لگا دیتے ہیں 10,000 روپیہ دیا، لیکن ایسا ہے کہ 2 روز تم کو اپنی بائک ہم کو دینی ہوگی چلنے کے لیے، ہم کو کہیں جانا ہے۔ ارے نہیں بھائی، کل قرض جر منفعت، ہر وہ قرض جس کے ساتھ کچھ منافع آ جائے سود ہو گیا۔ علماء نے کہا کہ سود خار اگر جس کو تم نے قرض دیا ہے، اگر وہ کبھی آفر کرے کہ ہماری بائک پر بیٹھی رہے، کہاں چلیے گا حضور؟ فلاں جگہ چلی، اب بیٹھی نہیں، قرض چکے دیے ہوئے اس لیے نہیں بیٹھیں گے، تاکہ اس کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ یہ بینیفٹ لے رہا ہے۔ جی، قرض دار جس کو قرض دیا اس کے گھر کے سائے میں مت کھڑے ہو، دوسرے کے گھر کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے گھر کے سائے میں۔ اگر وہ تم کو بھوسا بھی ایک مٹھی دے دے تمہاری گائے کے لیے کہ لے جاؤ ہمارے یہاں بھوسا، کسان آدمی لے جائیے، میری طرف سے ہدیہ، کہا نہیں، چونکہ تم میرے قرض دار ہو اس لیے تمہاری طرف سے کوئی ہدیہ نہیں قبول کرے گی، سمجھا کہ نہیں؟ جاؤ، جب قرض چکا دو گے اس کے بعد 10,000 روپیہ ہم نے کسی سے لیا، قرض آیا لینے کے لیے، ہم نے اس کو 10,000 دے دیا، اور جب چلنے لگا تو اس لڑکے کو 500 روپیہ اور دے دیا، یہ کہہ کے بیٹا کھاتے پیتے کرایہ گاڑی کر کے چلے جائے۔ ارے نہیں چچا، ایسے، ارے لو بھائی، یہ کوئی ہم سے تمہاری شرط تھوڑے تھی، یہ ہم تم کو ہدیہ دے رہے ہیں، یہ بہتر بات ہوئی، قرض کی چکتائی اچھے طریقے سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرض لیا تھا 1 سال کا جانور، جب وہ آیا قرض لینے والا کہ دیجیے ہمارا قرضہ دیجیے، ذرا بات بنانے لگا زور طریقے سے، صحابہ نے چاہ کے لگائے اس کو تھپڑ، آپ حق والا ہے،
جس کا حق ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اونچا بولتا ہی ہے، بول لیتے جا کر کے اس کو خرید کے دو. تو گئے تو بازار میں 1 سال کا بچہ نہیں ملا، 2 سال کا ملا، جسٹ ڈبل دام. کہا یا رسول اللہ نہیں ملتا ہے. کہا دے دو 2 سال کا بچہ خرید کر کے. احسنکم خیارکم احسنکم قضاء، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض چکائیں تو اچھی طریقے سے چکائیں، لیکن اگر شرط لگا دیا 1 روپیہ کا بھی 1 چوانی کا بھی تو سود آ گیا. چلو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار چھوڑو اگر مومن ہو تو، اور نہیں ہے تو جنگ کرنے کے لیے اللہ سے تیار ہو جاؤ. سمجھا؟ یہ ابھی تو چھوڑو کہ اگر کسی کو سود دے دیا تو کہ بھیا اصل مال دے دو، جو ہے فاضل وہ لے لو. علماء کہتے ہیں کہ بینک میں ہے، جب جاتے ہو سود بوڈ کے ساتھ کھاتہ بند کر رہے ہو، اکاؤنٹ کلوز کر رہے ہو، تو اتنا منافع کتنا ہے جوڑ کر کے وہ سب انٹرسٹ اس میں 2000 روپے انٹرسٹ کا ہے، اب باقی کے 10,000 یا 10 لاکھ آپ کے اپنے. ایسا کیجئے کہ 10 لاکھ ہمارے دے دیجئے، 2000 جو انٹرسٹ کا ہے وہ آپ رکھ لیجئے، وہ ہمارا نہیں ہے، بینک کو چھوڑ دیجئے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کچھ علماء کہتے ہیں لے لو اس کو خرچ کر دو. اللہ کہتا ہے وَذَرُوا، چھوڑو اس کو، چھوڑو. تو تم کہتے ہو کہ وہ اسلام کے خلاف استعمال کرے، کہاں کر دے دو. اسلام کے خلاف تو کتنی حکومتیں ہیں جو اپنے بجٹ کا کچھ حصہ خاص کر دے رہی ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. کیا اسلام مٹ گیا؟ یہ شیطانی فلسفہ ہے کہ لے لو اٹھا لو، 10 کروڑ 100 کروڑ سے اسلام مٹ جائے گا ہندوستان میں اگر مسلمان اپنا سودی پیسہ چھوڑ دے گا بینک میں. تو ہماری مجبوری ہے، پیسے کی حفاظت کی خاطر ہم رکھتے ہیں. یا کرنٹ اکاؤنٹ کھول لو، اس میں نہیں دینا پڑے گا، تمہیں کو دینا پڑے گا. لیکن اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس کے منافع کو وہیں چھوڑ دو. لیکن اگر کسی صورت بینک لینے کو واسطے تیار نہیں ہے، تم کو دینے کے لیے مجبور ہے، تو لے لو. اب اس کے بعد تو نہیں کہیں کہ تم نوٹ کو پھاڑ دو، کاٹ دو، کیونکہ ویلتھ ہے، اس کو ضائع نہیں کر سکتے آپ. اور اس لیے غلط نوٹ کا دھندا کرنا اور جعلی نوٹ کا کاروبار کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، ایسے آدمی تو الٹے ہاتھ منہ کاٹ دیے جائیں. یہ اسلام کی یہ ہے. اگر لے لیا ہے تو پھاڑو نہیں، کاٹو نہیں، جلاؤ نہیں، کسی غریب مسکین کو دے دو. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اب ٹیکس گورنمنٹ ہم سے لیتی ہے تو بینکوں سے جو ہمارا انٹرسٹ ہم کو ملتا ہے وہ گورنمنٹ کو ٹیکس میں دے دیں تو آپ اپنے مال سے اپنا فائدہ خود اٹھا لیں. ایسا نہیں چلتا ہے. اور اگر کوئی تنگ دست ہے کہ کسی کو قرض دے دیا تم نے اور وقت آیا اور وہ نہیں دے سکتا، کہہ رہا ہے کہ معاف کر دیجیے، ابھی 1 مہینے کے لیے مہلت اور دے دیجیے، تنگ دست ہوں میں، اور واقعی وہ تنگ دست ہے، تو اللہ کہتا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی ہونے تک ڈھیل دینا تم پر ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے. یہ ہے اسلام کا نظام. وہاں ہوتا تھا جاہلیت میں یا سودخوروں کے یہاں ہوتا کہ اچھا کر دے دیا 10 دن کے لیے، گیا مانگنے کے لیے تو کہا اچھا تک کیا پریشانی ہے، تو ایسا کرو نا بھائی کہ 5% کے اوپر 1 مہینہ کے لیے لے لو. وہ بھی سوچتا اچھا نہیں لیتے. پھر اگلے مہینے گیا، دیتے ہو قرض چکاتے ہو 5% کے ساتھ، یا اور مہلت دے دوں اور سود کیا اضافہ 7% کر دوں. نہیں سمجھا؟ یہاں مسلمان کو اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تمہارا قرضدار تنگ دست ہے تو اس کو آسانی ہونے تک مہلت دینا تم پر واجب ہے. یہ ہے اسلام، خیر خواہی کا دین. وہ انت صدقوا، اور اگر صدقہ کر دو، نہیں دے سکتا ہے بیچارہ مجبور ہے، کہا جاؤ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا تم کو، صدقہ کر، یہ صدقہ ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں میرے صاحب ایک غریب مسکین آدمی ہے، اس کو 10,000 روپیہ دیا تھا، نہیں دے سکتا ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ میں حساب منہا کرا سکتے ہیں؟ نہیں. ایسا اگر ہوگا تو جتنا قرضہ دیا ہوا ہے سب اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے گا، تو زکوٰۃ میں پیسے ہی نہیں رہے گا محتاج کو دینے کے لیے. نہیں. اچھا اگر آپ کو یہ کہیں کہ اچھا ایسا کرو، 100 روپیہ دیتا ہوں نقد، میرا اس فقیر کے اوپر 200 روپیہ ہے، تم 200 روپیہ سے پیچھے پڑ کر کے لے لو، تو تم کو نہیں مل سکتا، کب دے گا؟ نہیں دے گا. 200 روپیہ ہم کو 200 روپیہ نہیں چاہیے، آپ کو 100 ہی روپیہ چاہیے، لیکن نقد دیجیے. نہیں سمجھا؟ ارے کسی قرض دار کے یہاں آپ کو لگا دیں جو قرض نہیں دے پا رہا ہے ہمارا، آپ کہیں گے کہ جاؤ ابھی 200 روپیہ نقد دیں گے، اور یہ آدمی ہم کو 2 سال سے دوڑا رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، محتاج ہے، جاؤ یہ تم کو 2,000 روپیہ دے دے گا، ہمارا ہے 2,000 لے لے گا. تو وہ آدمی جو محتاج ہے آپ سے مانگنے کے لیے آیا، وہ کہے گا نہیں مجھ سے معاف کیجیے گا، ہم کو 200 روپیہ آپ اپنا نقد دے دیجیے، لیکن ادھار کے لیے اس کے پیچھے ہم کو مت دوڑا دیجیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو زکوٰۃ ہی کے لیے ہوا کہ ادھار والا پیسہ آپ زکوٰۃ میں ریپیٹ کر رہے ہیں، حساب کر دے رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے، اس کے دینے کے وقت، نکالنے کے وقت نیت ہونی چاہیے. جس وقت آپ نے وہ رقم اس کو دی تھی وہ قرض کی نیت سے دی تھی، اس لیے وہ قرض اس وقت زکوٰۃ میں تعبیر نہیں ہو سکتا ہے. اور آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو، اس دن سے جس دن تم سب اللہ کی طرف پلٹو گے. آخری آیت ہے قرآن میں نازل ہونے کی.
اور یہ آخری حکم ہے جو شریعت کا سودی کاروبار کا حکم اترا ہے قرآن مجید میں. اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف پلٹو گے. اگر یہ احساس رہے گا نا تو مالدار اپنے قرضوں کو غریبوں سے معاف کر دیا کرے گا. سمجھا کہ نہیں دے سکتا بیچارہ محتاج ہے مجبور ہے, چلو بھائی فی سبیل اللہ معاف کر دیا جائے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت, ہر نفس کو اس دن اس کے کیے کرائے کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. وہم لا یظلمون, اور کسی کے عمل میں ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وباللہ تعالیٰ توفیق. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ.